طواف عشق از سمیرہ حمید ایپیسوڈ 7۔ عزیزہ، اس نے جانا کہ حج کی عبادت دراصل سفر کی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ نے سفر کو پسند کیا ہے۔ جو گھر سے باہر نہیں نکلے گا وہ اللہ کی حمد کیسے بیان کرے گا؟ وہ دریا، سمندر، صحرا، جنگل، پہاڑ، عالم جہاں کیسے دیکھے گا؟ وہ کیسے جانے گا کہ اس کے لیے رب نے کیا کچھ تخلیق کیا ہے؟ ہر شے کیسے اس کی صفات کا مظہر ہے؟ جب جہاں ہی نہیں دیکھے گا تو خالق جہاں کیسے دیکھے گا؟ عالم جہاں کا ہی علم نہیں رکھے گا تو رب العالمین کو کیسے پہچانے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ملا جائے، اسے دیکھا، سنا اور جانا جائے۔ ہر انسان کے پاس رب کی ایک صفت ہے، ایک رب جسے صرف اس نے تلاش کیا ہے، اس تلاش میں حصہ دار بنا جائے۔ اس کے پاس اپنی ایک کہانی ہے جو کسی دوسرے کی نہیں ہے، اس کی وہ کہانی سنی جائے۔ جب خدا نے سب سے زیادہ محبت انسان سے کی ہے تو پھر انسان کو بھی سب سے زیادہ محبت انسان سے ہی کرنی چاہیے۔ اپنی بستیوں سے نکل کر دوسرے انسان کی بستیوں میں جا کر رہا، کھایا، پیا اور سیکھا جائے۔ انسان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان سفر میں رہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، روح، زندگی، موت، بعد از موت۔ وہ گھر سے نکل کر زمین کا ہو یا عقل سے آگے نکل کر شعور و علم کا اور روح کی بیداری کا۔ حج کا سفر ہر صاحب حیثیت پر فرض، صاحب چاہت، صاحب عقل پر۔ اللہ کی پہچان کا سفر، مقصود کے لیے ہر راہ کا سفر۔ عزیزہ، اس کا جی یہ منظر دیکھ دیکھ کر بھرتا نہیں تھا کہ صحرا سجدہ گاہ ہے جس پر وہ سب سفر حج کی نماز پڑھ رہے تھے۔ زمین ان کی سواری تھی جس پر رینگ کر، چل کر، دوڑ کر، بھاگ کر وہ مرکزی سمت جا رہے تھے۔ کارواں کے ساتھ اونٹوں پر سوار، اونٹ جو کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا اور اس کے لیے بڑے احترام سے جھکتا ہے۔ اس کے پڑاؤ میں عزیزہ نے امیر کارواں کو ابن منصور کی بات بتانی چاہی تھی، لیکن آمنہ نے اسے منع کر دیا۔ چھوڑو عزیزہ، امیر کارواں پر اتنے بڑے کارواں کی ذمہ داری ہے، ہمارا کیا ہے؟ آ جائے ساری دنیا اور مارے 100 جوتے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں نا تو پہلے اپنے ماضی کی کنکریاں کھا لیتے ہیں، مار لینے دو لوگوں کو گناہوں کے پتھریلے تانے۔ اللہ کے گھر تو سب برابر ہو جاتے ہیں نا، ہم حاجی ہی کہلائیں گے، دیکھ لینا۔ درویش نے کہا تھا کہ وہم نہ کرنا، لیکن عزیزہ، کیا ہماری وجہ سے کارواں پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ اب جنت کو بھی وہم ستانے لگے تھے۔ ابن منصور نے انہیں سہما دیا تھا۔ دل تو میرا بھی ڈرتا ہے، لیکن مجھے درویش کی بات پر یقین ہے کہ اللہ کے رحم پر شک نہ کیا جائے بلکہ یقین رکھا جائے۔ ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم کون تھیں، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اب جاؤ، تمہیں تمہاری ہونے والی ساس آواز دے رہی ہے۔ وہ پانی کے لیے جنت کو آواز دے رہی تھیں اور بحری جنت کی بجائے کان والی عزیزہ نے سن لیا تھا۔ توبہ توبہ، ایسی باتیں تو نہ کرو، شرم کرو، جاتے جاتے جنت نے شرما کر کہا۔ شرم میں کر لوں گی، تم دعا کرو کہ ایسا ہو جائے۔ اپنی ساس کے دل پر پڑھ پڑھ کر پھونکا کرو، دل بدل جائے گا ان کا۔ اف عزیزہ، انہیں خواہ مخواہ میری ساس بنا دیا ہے۔ جنت کے گال گلابی ہو چکے تھے اور کہتی تھی اف اف۔ کتنی بار تو کہہ چکی ہیں کہ حج سے واپسی پر بیٹے کا نکاح کرنا ہے، کہتی بھی ہم دونوں سے ہیں، ہم اندھے یا پاگل تو نہیں، سب سمجھتے ہیں۔ سب سمجھ کر وہ سب کچھ بھلا چکی تھیں، اپنا ماضی، اپنا لقب۔ امیر الحج کارواں میں حاجیوں کی خبر گیری کر رہے تھے۔ کچھ لوگ بیمار ہو چکے تھے، انہیں کچھ عام فہم مشورے عنایت کیے جا رہے تھے، لیکن چونکہ وہ طبیب نہیں تھا، امیر تھا اور اسے بیماریوں کا علاج کرنا نہیں آتا تھا، کرنی آتی تھی تو دعا یا مزاج پرسی، تو وہ تھوڑا سا خائف ہوتا جا رہا تھا۔ بیماروں کو لگتا تھا کہ وہ ہر فن مولا ہے، تلوار رکھتا ہے تو دوا بھی رکھتا ہوگا۔ وہ معصوم یہ نہیں جانتے تھے کہ تلوار رکھنے والا وار رکھتا ہے یا دفاع، ورنہ للکار۔ دوا کا یہاں کیا کام؟ وہ اس سے سفر کے دوران ناحق ہونے والی عارضی بیماریوں کا علاج پوچھ رہے تھے، خصوصی طور پر پیٹ میں گڑبڑ اور سر چکرانے کی بیماریوں کے بارے میں۔ میں امیر ہوں، طبیب نہیں، وہ چڑھ ہی گیا تھا۔ وہ کوئی خاتون
وہ کوئی خاتون ٹوٹکا تھا، وہ تو محترم ابن موسیٰ تھا، وہ کوئی خاتون ٹوٹکا تھا، وہ تو محترم ابن موسیٰ تھا۔ امیر تو باپ کی طرح ہوتا ہے، شفیق اور مہربان۔ ابھی وہ خود باپ بنا نہیں تھا کہ اتنے بڑے کارواں کا باپ بن گیا تھا۔ چچی ٹھیک کہتی ہیں، نکاح کر لو، ورنہ دنیا ایسی ایسی زبان میں تانے مارے گی کہ سینہ چھلنی کر دے گی۔ کر دیا تھا نا چھلنی، سینہ، ہاتھ، پیر سب۔ امیر تک تو ٹھیک ہے، لیکن باپ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیٹ کے عارضے میں مبتلا بیمار پر غصہ کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا والد محترم ہوتا ہے جو اونٹ باندھنے سے نکاح کا مشورہ دے چکا تھا، اب وہ دھانت نکال کر اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ یہ اونٹ باندھ ہر طنز پر جواب دینے کے لیے اس کی پشت کے پیچھے ہی موجود ہوتا تھا۔ جان کے دشمن ہمیشہ آگے پیچھے ہی موجود رہتے ہیں، ساری طنزیہ باتیں سب سے پہلے ہی سنتے ہیں۔ دشمنوں میں شریک، جی جان جلاتے فریق، بدتمیز، بد تہذیب۔ ماں جی، اسی لیے تو میں کسی کو آزاد، خود مختار، خوشحال نہیں دیکھ سکتا۔ امیر، آپ بھی یہ شکنجہ اپنی زندگی کے گرد کس لیں۔ یقین جانیں صبر ضبط کے ایسے ایسے مرحلوں سے گزریں گے کہ مر جانا چاہیں گے یا مار دینا، لیکن ہوگا تیسرا کام، مار دیے جائیں گے۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تو ایسے کہو نا، مجھے خوش دیکھ کر جل جاتے ہو۔ اپنا دل جلا ہو تو جی چاہتا ہے کہ سب ایسے ہی جلے بھنے رہیں۔ کیسی عورتوں جیسی باتیں کر رہے ہو، اس نے کہہ کہا لگایا۔ عورت سے ہی سیکھی ہیں، زوجہ سے۔ اس کے دانت پھر باہر نکل آئے۔ اور تانا اونٹ باندھ کی ٹھوڑی کو اپنی 4 انگلیوں سے مسل کر درگزر کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ کارواں میں گھومتے پھرتے اس نے ان تینوں کو ایک اونٹ بیچارے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ عزیزہ نے اونٹ معصوم کی منہال پکڑی ہوئی تھی اور وہ اسے بڑی محبت سے ہولے ہولے جھٹک کر اپنے سوالوں کی طرف متوجہ کر رہی تھی، یعنی وہ اس سے کچھ قصے کہانیاں سننا چاہتی تھی۔ سیدھی یعنی کیا اسے اونٹ کی زبان آتی تھی؟ یعنی کیا اونٹ کو اس کی زبان سمجھ میں آتی تھی؟ یعنی کیا اسے اونٹ سے ہی قصے کہانیاں سننے تھے؟ انسان مر گئے تھے کیا؟ 2 میں سے ایک، یا اللہ مجھے ان سے بچا لے، کی صورت بنے اونٹ کو پتہ نہیں کیا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری اس کام تک کھولنے کی تگ و دو کر رہی تھی، دوسری اس کا منہ تک کھولنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ وہ نہیں کھل رہا تھا تو جھلا کر کہہ رہی تھی، یہ تو منہ ہی نہیں کھول رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نیچے سے اپنی لمبی ٹانگ چھوڑ دیتا جو ان میں سے کسی ایک کو تو جا کر لگتی، اور پھر وہ ان سے پوچھتا، میری جان چھوڑو گی یا یہ جہاں؟ یہ جہاں پر تم پر سوار ہو کر عزیزہ کہتی، یقیناً یہی کہتی۔ کارواں والے جسمانی بیمار ہیں اور یہ تینوں ذہنی۔ امیر کارواں نے زیر دل کہا، یقین سے کہا۔ ذہنی بیماروں میں سے ایک بیمار عزیزہ تک اس کے تندرست ذہن کی سوچ پہنچ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، اونٹ کی منہال پکڑے پکڑے دیکھا۔ ہوا کچھ تیز تھی اور اس کی چادر اس کا لباس پیچھے کی طرف کھینچا اور اس کی ہوا کچھ تیز تھی اور اس کی چادر اس کا لباس پیچھے کی طرف کھینچا اڑا جاتا تھا۔ امیر کارواں وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ عزیزہ نے سر واپس کھینچ کر اونٹ کے ساتھ اونٹ والی باتیں کرنی شروع کر دی تھیں، وہ باتیں جو اونٹ واقعی میں سمجھ لیتا تو رک کے عزیزہ سے کہتا، یہ کیا ہانک رہی ہیں آپ؟ مجھے صرف جانور ہی سمجھا جائے، اپنی طرح کا پاگل نہیں۔ پاگل عزیزہ۔ امیر کارواں آگے بڑھ گیا تو اس نے ڈھکی چھپی نظروں سے ابن موسیٰ کو دیکھا۔ انسان کے پاس دعا میں بہت کچھ مانگ لینے کا اختیار ہوتا ہے، بہت کچھ جائز، بہت کچھ ضروری۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو کوئی بھی معاملہ طے پا سکتا ہے۔ تو کیا وہ زندگی کے کارواں کے امیر سے حج کے کارواں کے امیر کی بات کرے؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اونٹ کی منہال کو اپنی ہتھیلی سے رگڑ رہی تھی، اب اونٹ سے اونٹنی باتیں کرنا بھول گئی تھی۔ تمہیں کیوں ایک دم سے چپ لگ گئی ہے؟ اونٹ نے تمہیں بدصورت تو نہیں کہہ دیا؟ چلو مان جاؤ اب کہ تم بد شکل ہی ہو۔ آمنہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی، ایسا کیا ہو سکتا تھا اگر وہ دیوانی ہو جاتی یا اندھی بہری؟ فی الحال تو مجھے اونٹ کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ قیامت خیز جلن کا اظہار کر رہی ہے، اور اسے آنکھیں گھمائیں اور اس سے ادا سے آنکھیں گھمائیں۔ وہ خوش تھی، وہ چہک سکتی تھی۔
اب انسان سچ بھی نہ بولے، سچ تو ویسے یہ اونٹ بھی بولتا ہے، مجھے بتا رہا تھا کہ جب تم اس پر بیٹھتی ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ تمہیں پٹک کر نیچے دے مارے، باقی کی ہڈیاں بے شک سلامت رہیں لیکن ایک گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے بس۔ تمہیں دے کر مارا تھا تمہیں دے کر مارا تو تھا 2 بار، ایسا درویش اونٹ تک تو تم سے عاجز آ گیا تھا۔ وہ میں پھسل گئی تھی۔ یادداشت عزیزہ کی بھی کمال تھی۔ پورے کارواں میں تم اکیلی لڑکی ہو جو اونٹ سے پھسل جاتی ہے، تمہاری قابلیت ہمیشہ سے ہی قابل تعریف رہی ہے۔ منہ بند رکھو اپنا، میں کارواں حج میں شامل ہوں، اللہ کے گھر جا رہی ہوں، تمہاری وہاں شکایت کروں گی تو پھر نہ کہنا اچھا اچھا یعنی تم اکیلی جا رہی ہو، شکایتیں صرف تمہاری ہی سنی جائیں گی، میرے منہ میں تو جیسے زبان ہی نہیں ہوگی۔ تمہارے منہ میں ایک نہیں کئی زبانیں ہیں، اور خیر سے کوئی ایک بھی اچھی نہیں ہے، مجھ سے اچھی اچھی باتیں سیکھ لو۔ تمہیں میں اچھی طرح سے سبق نہ سکھا دوں؟ یہی کوئی 3 4 وہ آمنہ کے بال پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ بہت دور بہت آگے امیر کارواں نے یہ منظر دیکھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عزیزہ میں تندی کچھ زیادہ ہی ہے، اگر جائز ہوتا تو شاید وہ بھی امیر کارواں بن جاتی، عالم اسلام کی پہلی خاتون کارواں۔ خاتون کارواں نے آمنہ کے بال نہیں چھوڑے تھے۔ آمنہ دبی دبی چیخیں مار رہی تھی، کچھ عورتیں انہیں دیکھ کر ہنسی تھیں۔ تم میری جان کی دشمن ہو، آمنہ چلا رہی تھی، تمہاری زبان کی دشمن ہوں میں، کسی وقت سو رہی ہوگی تو کاٹ دوں گی یہ زبان، میں تمہاری یہ چوٹی کاٹ دوں گی، دیکھنا گنجا کر دوں گی، بچے دیکھ کر ہنسیں گے تمہیں، ہی۔ کارواں والے دیکھ کر ہنس رہے تھے، ہی۔ آمنہ باز ہی نہیں آ رہی تھی، عزیزہ کو اپنے بال بہت عزیز تھے، بالوں پر آج آئی تھی تو بھڑک اٹھی تھی، اب بھی وہ بھڑک اٹھی تھی اور اونٹ بان کے ہاتھ میں لہراتی شاخ کو کھینچ کر آمنہ کے پیچھے بھاگ اٹھی۔ بھاگ کر آمنہ نے ریت پر طوفان برپا کر دیا۔ تمہاری بہنیں پاگل ہو چکی ہیں، جنت کی ہونے والی ساس نے شرارت سے کہا۔ ہو چکی ہیں مطلب یہ پاگل ہی ہیں، میرا حوصلہ ہے جو ان کے ساتھ گزارا کرتی ہوں، آہ بھر کر کہا۔ ساس صاحبہ دل کھول کر ہنسی، ایک سے بڑھ کر ایک ہو سب، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ تھوڑا پاگل ہو جاؤ۔ وہ پاگلوں کے قافلے میں تیسری پاگل بھی شامل ہو گئی، اس نے اپنی مٹھیوں میں ریت بھر لی تھی اور بڑی شرافت سے جا کر عزیزہ کی آنکھوں میں جھونک کر آمنہ کی منہ کی طرف اچھال دی تھی۔ دور بیٹھے اونٹ بان ہنس رہے تھے، عزیزہ ویسے تو کافی سمجھدار تھی لیکن اتنی سی ریت، بس اتنی سی ریت آنکھوں میں اور وہ اندھی سی ہو گئی، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ وہ چلاتی ہوئی آنکھیں مسلتی ہوئی جنت کا خون پی جانے کے در پہ ہو گئی، جنت اس سے دور بھاگتی رہی، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ امیر کارواں جن کی خبر گیری کر رہے تھے ان کی خبر لینا بھول گئے تھے واللہ، اور ان بیماروں کی خبر گیری کرنے واپس پیچھے آئے، جن کے آس پاس بھاگی پھرتی عزیزہ اپنی آنکھوں کے دشمن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ویسے تو امیر کارواں پہلے چڑ گئے تھے لیکن اب انہیں ایک دم سے پیٹ کی خرابی کا ایک ٹوٹکا یاد آ گیا تھا، وہ اس ٹوٹکے کو اپنے دل میں دبا کر واپس بیمار کے پاس آئے۔ بیمار بیچارہ اپنی کہانی پھر سے سنانے لگا، وہ سمجھا امیر نسخہ شفا لائے ہیں، ہائے بیچارہ۔ امیر بیچارے کھڑے تو بیمار کے پاس تھے لیکن دیکھو کیا آپ بیمار کی طرف دیکھنا بھی پسند کریں گے امیر؟ یہ بات کس نے کہی ہوگی بھلا؟ بالکل اسی اونٹ بان نے جو ایسے ہر موقع پر امیر کے آس پاس موجود ارد گرد امیر کا دل غریب کرتا رہتا تھا۔ ہر تیر زہر بجھا، ہر تیر نشانے پر۔ تم نے ارادہ باندھ لیا ہے کہ میرے ہاتھوں ہی قتل ہو گئے؟ امیر نے اب اس کی گردن پر ہاتھ رکھ ہی دیے تھے۔ قتل نہیں، فوت۔ امیر جب انسان دل سے جاتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل کہاں بنوائیں گے اس کی؟ آپ کا دل بیچارہ کہاں بنوائیں گے اس کی قبر؟ صحرا میں یا تمہارے سر میں، کٹے ہوئے سر میں؟ امیر نے دانت پیس کر کہا۔ نکاح کے 2 بولوں میں بنوا لیں، فوت شدہ دل کو قبول ہے میں دفنا دیں۔ فوت شدہ دل قبول ہے دل، امیر کارواں کا دل، امیر کارواں کا دل۔